جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ان کی آبادی 8-10 کروڑ نہیں تھی۔ یہ بھی نہیں بتایا جا رہا تھا کہ ان 313 سرفروشوں کے قائدین نے اپنے آپ کو غیر ملکی امداد کا محتاج نہیں بنایا تھا، اور انہوں نے کسی ملک سے قرضے بھی نہیں لیے تھے۔ وہ قوم کے جذبوں سے کھیلنے والے نہیں تھے۔ 1400 سال بعد ستمبر 1965 میں قوم اپنے حکمرانوں کی عیاشیوں اور کوتاہیوں کی پیدا کی ہوئی کمی اور کمزوریوں کو اپنی جان اور اپنے لہو کے نذرانے دے کر پورا کر رہی تھی۔ شمع کا باپ چودھری کرامت علی جب کھاریاں چھاونی کے CMH میں داخل ہوا تو قوم کے دیے ہوئے نذرانے ایمبولینس گاڑیوں اور دوسری گاڑیوں میں چلے ہی آ رہے تھے۔ ان کی خاکی وردیاں گہرے سرخ رنگ کی ہو گئی تھیں۔ ہسپتال کے برآمدوں اور وارڈوں میں نرسیں، نرسنگ سپاہی، کالجوں کے طلبات اور دیگر نوجوان بھاگ دوڑ رہے تھے۔ فضا خون کی بو سے بوجھل تھی۔ زخمیوں میں ایسے بھی تھے جو بازوؤں، ٹانگوں یا آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکے تھے۔ چودھری کرامت برآمدے میں آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ سب اتنے مصروف تھے کہ وہ کسی کو روک کر اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنے سے جھجک رہا تھا۔ اسے اس ہجوم میں ایک نرس آتی نظر آئی جو ذرا آہستہ چل رہی تھی۔ ذرا سننا سسٹر، اس نے نرس کو روک کر کہا، میری بیٹی وزیرآباد سے آئی ہے، وہ نرسوں کا ہاتھ بٹانے آئی ہے، اس کا نام شمع ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ہوگی؟ یہاں سب آپ کی بیٹیاں ہیں، نرس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم صرف زخمیوں کو پہچانتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کا ہوش کہاں ہے؟ وارڈوں میں گھوم پھر کر دیکھ لیں۔ اور نرس تھکی سی چال چلتی آگے نکل گئی۔ ابا جان، اچانک چودھری کرامت کو مانوس آواز سنائی دی۔ اس کی بیٹی شمع اس کے پہلو کی طرف سے آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چودھری کرامت نے دیکھا شمع کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ چودھری کرامت کا ہاتھ اپنے آپ شمع کے سر پر چلا گیا۔ تم بتا کر نہیں آئی؟ چودھری کرامت نے کہا۔ میں نے فون کرا دیا تھا، شمع نے دکھیاری سی آواز سے کہا۔ یہاں نرسوں کی ایک کیپٹن ہے، کیپٹن عصمت، اقبال بھائی کو جانتی ہے، کالج میں ان کی کلاس فیلو تھی، اتفاق سے مل گئی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وزیرآباد تھانے میں کیپٹن طارق کو فون کر دے اور وہ آپ کو اطلاع دے دے گا۔ تم نے یہاں آ کر برا تو نہیں کیا؟ چودھری کرامت نے ایسے انداز سے کہا جس میں شفقت تھی۔ مجھے بتا دیتی تو میں تمہیں روک تو نہ لیتا، خود تمہارے ساتھ آ جاتا۔ آپ سے پوچھنے کی جرأت نہ کر سکی تھی ابا جان، شمع نے کہا، اور یہ ڈر بھی تھا کہ آپ مجھے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ پھر بھی چودھری کرامت نے کہا، بتا کر آنا بہتر تھا۔ برآمدے میں رش بڑھتا جا رہا تھا، ہر کوئی دوڑنے کی رفتار سے چلتا تھا۔ وہاں کھڑے رہ کر باتیں کرنا بڑا مشکل تھا۔ شمع اپنے باپ کو برآمدے سے نکال کر لان میں لے گئی۔ وہاں بعض زخمیوں کے لواحقین ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ شمع اور اس کے باپ لان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ شمع اپنے آپ میں تغیر سا محسوس کر رہی تھی، اس میں جرأت پیدا ہو گئی تھی۔ ابا جان، اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور بولی، میں ان سب سے رشتہ توڑ کر گھر سے نکلی تھی جنہیں بتا کر گھر سے نکلنا ضروری تھا۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، گناہگار تو میں پھر بھی نہیں تھی، لیکن کسی لڑکے کے ساتھ ایک جوان لڑکی کا رات کو باہر نکل جانا ایک گناہ ہی ہوتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ ان پر قابو پانے کے لیے اس نے نیچے والے ہونٹ کو دانتوں میں جکڑ لیا۔ اس نے کچھ دیر بعد برائی ہوئی آواز سے کہا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا جس کے گناہ گاروں کو سنسار کر دینا چاہیے۔ میں کنواری ہوں ابا جان، میری عزت محفوظ ہے۔ بھول جاؤ اسے بیٹی، شمع کے باپ نے کہا، اس عمر میں عجیب غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر بخشتا کوئی نہیں ابا جان۔ شمع نے کہا، خدا معاف کر دیتا ہے، خدا کے بندے معاف نہیں کرتے۔ میں گھر میں اچھوت بن گئی تھی، ماں نے مجھے تانے دیے، چھوٹی بہن نے مجھے کہا آپا شرم کرو، نکرانی نے مجھے نصیحتیں کی، اور آپ نے میرے ہاتھ سے پانی قبول نہ کیا اور کہا کہ کسی اور کو بھیجو۔ مجھ سے تو وہ نکرانی اچھی ہے جس کے ہاتھ سے آپ نے پانی پی لیا تھا۔ شمع بیٹی، چودھری کرامت نے بڑے پیار سے کہا، تمہارے سینے میں جو کچھ بھی ہے، جتنا غبار رکا ہوا ہے، نکال دو۔ میں سنوں گا، لیکن ایک بات میری بھی سن لو۔ تم نے اور تمہاری ماں نے ہاجرہ پر بد چلنی کا الزام لگایا تھا اور تم نے اسے ایسی باتیں کہہ دی تھیں جو وہ مجرم بھی برداشت نہیں کر سکتے، جو اپنے جرم کا اقبال کر لیا کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ معصوم ہے، بے قصور ہے۔ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ جوان ہے، خوبصورت ہے اور وہ نکرانی ہے۔ غریب کی آہ سے بچو بیٹی، میں نے اپنی اتنی زیادہ عمر میں بہت کچھ دیکھا ہے، آگے چل کر یہ سب کچھ تم بھی دیکھو گی۔ جو بول نہیں سکتا اسے یہ نہ کہو کہ وہ کچھ محسوس نہیں کر سکتا۔ جذبات اور احساسات اس کے بھی ہوتے ہیں جو گونگا اور بہرا ہوتا ہے۔
ہم مجبور اور محقور کی زبان بند کر سکتے ہیں، اس کی آہوں اور خاموش فریادوں کو نہیں روک سکتے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر ہاجرہ کی آہ پڑی ہے؟ شمع نے پوچھا۔ ہاں بیٹی، چودھری کرامت نے کہا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب کہو تم کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا تھا جب اس لڑکے نے تھانے میں کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ شمع نے کہا، میں نے اسے اپنے دل سے دودکار دیا تھا، لیکن آپ نے مجھے دودکار دیا۔ میں تو گھر سے اپنے اس وجود کو، جس کے لیے باپ کا پیار ختم ہو گیا تھا، ختم کرنے نکلی تھی۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ورنہ اس وقت آپ ریل گاڑی سے کٹی ہوئی میری لاش کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے۔ گھر سے نکل کر کچھ ایسا خیال آیا جو میرا اپنا نہیں تھا، یہ خدا نے مجھے روشنی دکھائی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ خدا نے نہ صرف یہ کہ مجھے بخش دیا ہے، بلکہ مجھے روشنی دکھا کر اس راستے پر ڈال دیا ہے جس پر میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکتی ہوں۔ شمع نے باپ کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کھاریاں کس طرح پہنچی تھی اور کس طرح اس کی ملاقات نرسنگ سروس کی کیپٹن عصمت سے ہو گئی تھی۔ آپ کیپٹن عصمت سے مل لیں، شمع نے کہا، وہ مشکل سے ہی ملے گی، وہ آپریشن تھیٹر میں ہوگی، میں اس کے کمرے میں ہی رہوں گی۔ چودھری کرامت کو کیپٹن عصمت شام 4 بجے کے قریب ملی۔ اس کی وردی زخمیوں کے خون سے سرخ تھی، اس کی اتنی خوبصورت آنکھیں بھی سرخ تھیں اور وہ جیسے اپنے آپ میں تھی ہی نہیں۔ اس کی رات آپریشن تھیٹر میں گزری تھی، صبح وہیں ہوئی تھی، دن بھی وہیں گزرا تھا، اور اب وہ ذرا باہر نکلی تھی۔ ڈاکٹر محاذ کے زخمیوں کے مسلسل آپریشن کر رہے تھے۔ کیپٹن عصمت ڈاکٹر نہیں تھی، لیکن اسے آپریشن تھیٹر میں رہنا پڑتا تھا۔ زخمیوں کے زخم کلہاڑیوں اور تلواروں کے سیدھے زخم نہیں تھے جنہیں ٹانکے لگا کر اور پٹیاں باندھ دی جاتی، یہ توپوں کے گولے اور گرینیڈ کے ٹکڑوں کے زخم تھے۔ بعض زخمیوں کے چہرے اڑے ہوئے تھے، پیٹ پھٹے ہوئے تھے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جسموں سے گوشت کے لوتھڑے لٹک رہے تھے، انتڑیاں باہر آئی ہوئی تھیں۔ ان میں ایسے بھی تھے جن کی ایک ایک ٹانگ یا ایک ایک بازو محاذ پر ہی رہ گیا تھا۔ مگر چودھری صاحب، کیپٹن عصمت چودھری کرامت کو سنا رہی تھی، ان میں کئی ایسے زخمی آئے ہیں اور آ رہے ہیں جنہیں 2-4 گھنٹے پہلے مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ آپریشن ٹیبل پر زندہ پہنچے، بلکہ وہ ہوش میں تھے۔ یہ معجزے ہو رہے ہیں چودھری صاحب، انہوں نے میڈیکل سائنس کو جھٹلا دیا ہے، اسے ایمان کی قوت کہتے ہیں۔ عصمت بیٹی، چودھری کرامت نے کہا، مسلمان کے جسم نہیں، روح لڑا کرتی ہے۔ میں حیران ہوں، کیپٹن عصمت نے کہا، اتنی زیادہ تکلیف اور نزا کے عالم میں بھی یہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے باپوں اور بچوں کو یاد نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ہمیں مورچوں میں چھوڑ آؤ، جہاں ہمارے ساتھی کٹ رہے ہیں ہم وہاں مریں گے۔ یہ اللہ اور پاکستان کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر شمع کی باتیں ہونے لگی۔ کیپٹن عصمت نے چودھری کرامت کو تسلی دی کہ وہ شمع کا فکر نہ کرے اور واپس چلا جائے۔ یہ میرے کمرے میں رہے گی، کیپٹن عصمت نے کہا، اس کے کپڑوں کے 2-3 جوڑے اسے دے جائیں۔ اقبال میرا کلاس فیلو تھا، معلوم نہیں کہ کون سے سیکٹر میں ہے۔ کیپٹن عصمت نے چودھری کرامت کے ساتھ اتنی زیادہ باتیں کرنے کا وقت صرف اس لیے نکال لیا تھا کہ وہ اقبال کو چاہتی تھی اور اقبال نے اس کے ساتھ کبھی شادی کا وعدہ کیا تھا۔ چودھری کرامت پورے اطمینان سے واپس آیا، اب اس کے ضمیر اور اعصاب پر کوئی بوجھ نہیں تھا، مگر اسے جب رشید یاد آتا تھا جس کے ساتھ شمع پکڑی گئی تھی تو وہ اپنے سینے میں چبھن سی محسوس کرتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا، اسے برداشت کرنا تھا اور اس واقعہ کو ذہن سے اتارنا تھا۔ لیکن چودھری کرامت کو اس واقعہ کا پہلو پریشان کر رہا تھا کہ رشید اوچھا اور چھچورا لڑکا ہے، وہ سارے شہر میں مشہور کر دے گا کہ شمع اس کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔